یہ سال اختتام پذیر ہونے والا ہے اور یکم محرم الحرام سے اسلامی سال قمری سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو بھی ملت اسلامیہ اور بالخصوص پاکستان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ آمین۔ 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم داماد رسول جامع القرآن ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا گیا۔ پچھلا جمعۃ المبارک بھی آپ کے سامنے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی ذی الحج کی آخری تاریخوں میں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر فجر کی نماز کے دوران جماعت کے دوران ایک ایرانی فیروز نامی بدبخت نے صف کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے اس کے ذریعے کئی وار کیے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ مصلی رسول پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور جب کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تربیت خود اللہ کے حکم سے رسول خدا نے فرمائی، آپ نے ہوش میں آنے سے پہلے، ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا فجر کی نماز پڑھ لی گئی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور فجر کی جماعت میں نے کروائی ہے، جب آپ زمین پر تشریف لے آئے فرش زمین پر تو میں نے جماعت کروا دی ہے۔ تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا کہ الحمدللہ اہل ایمان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آخری تاریخوں میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہی فضائل اور مناقب کو آگے بڑھائیں گے، اور اگر وقت نے اجازت دی تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے فضائل اور شان بھی بیان کی جائے گی، ورنہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعۃ المبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شان میں لب کشائی کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارے سینوں میں اولیاء کاملین کی تربیت کے طفیل اللہ کا اور اس کے پیارے رسول کا، جملہ انبیاء علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا اور اہل بیت عظام کا جو پیار ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی صفات سے مزین فرمایا۔
آپ کا دور خلافت یہ 12 سالوں پر محیط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا 10 سالہ دور خلافت وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد جو مجلس شورا بنائی گئی، ان کے متفقہ فیصلے کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جملہ صحابہ کرام نے بیعت کی اور انہیں امیر المومنین تسلیم کیا۔ اور آپ کا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا دور خلافت 12 سالوں پر محیط ہے، جن کو محققین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کا دور خلافت کا پہلا 6 سالہ دور وہ بہت ہی پرسکون اور پرامن گزرا۔ جب دوسرا دور آپ کی خلافت کا شروع ہوا تو دشمنان اسلام، خاص طور پر یہودی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سرزمین عرب سے نکال دیا گیا، کیوں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے ہر عہد و پیمان اور معاہدے کو توڑا، اور جس کتاب پر ان کا ایمان تھا یعنی تورات شریف پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ اس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی مرضی سے احکامات گھٹائے اور بڑھائے، لیکن پھر بھی چلو جس کو وہ تورات شریف مانتے تھے اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہودیوں کے توڑے ہوئے معاہدے کا ذکر کیا گیا تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تورات، اگر ان کو قرآن پاک پر ایمان نہیں ہے تو یہ تورات میں کھول کر مسئلہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے، تو جو سزا تورات میں لکھی ہوئی ہے وہی ان کو ملنی چاہیے۔ تو جید صحابہ کرام نے اور خود یہودی بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے کہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو جب تورات کو کھولا گیا تو اس میں یہی لکھا گیا کہ جو اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدے کو توڑے اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خیبر کو فتح فرمایا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ آپ نے قلعہ خیبر کو فتح فرمایا۔ دیگر جید صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام نے اپنے اپنے ہمت اور زور کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کیا، لیکن یہ ہر ایک کا اپنا اپنا نصیبہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، آپ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے اپنے وصال مبارک کے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، انہوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا ہوا ہے، یہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بے ادب اور گستاخ ہیں،
اور حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اپنا اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ، صریحاً کفر کرتے ہیں، اور پھر اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی ایمانداری ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ سودی کاروبار کرنا، دیتے وقت کم تولنا، لیتے وقت زیادہ لینا، یہ ان میں خرابیاں موجود تھیں، اور پیسے یا رشوت لے کر تورات کے احکامات کو تبدیل کر دینا بھی ان کا ایک مشغلہ تھا۔ اور قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب قوم ہے، بنی اسرائیل کے یہودی، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کے راستے پر چلا، اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان سے بچا، اس راستے سے ہمیں بچا۔ تو ہم ہر سورۃ الفاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سرزمین عرب کو یہودیوں کے وجود سے پاک کر دینا۔ یہ حکم صحابہ کرام نے سنا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی کو بھی عرب کی سرزمین پر نہیں رہنے دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور مبارک جب گزرا، حضرت عثمان غنی کا جب پہلا 6 سالہ دور شروع ہوا، تو یہودی عرب سے باہر ہی رہے، جس طرح انہیں حضور کے حکم کے مطابق نکال دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اور مزاج کے اعتبار سے بڑے نرم تھے۔ حضرت عمر فاروق تو بڑے سخت تھے نا، لیکن حضرت عثمان غنی کے مزاج میں نرمی زیادہ تھی۔ اس نرمی کا ان یہودیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ زبان سے کلمہ شریف تو پڑھ لیا، لیکن دل سے ان کے کفر نہ گیا، منافقت کی۔ اور یہ کیوں کیا انہوں نے کہ جب کلمہ شریف پڑھ لیں گے تو مسلمان ہمیں اپنا بھائی سمجھنے لگ جائیں گے، اور پھر ہم دوبارہ عرب میں واپس آ جائیں گے، مدینہ شریف میں ہمیں دوبارہ داخلہ ملنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ان کے تو باطن میں، ان کے اندر میں، ذہن و دماغ میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ تو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، اور اس طرح انہیں مدینہ شریف میں آنے کا موقع مل گیا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگ گئے اور صدقات و خیرات دینے لگ گئے، جملہ عبادات میں شامل ہونے لگ گئے۔ لیکن ان کے اندر منافقت کا وہ سلسلہ نہ ختم ہوا۔ تو پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ اور شریر لوگوں کو ساتھ ملا کر، عبداللہ ابن سبا اس کا نام تھا، اس نے ایک علیحدہ اپنی ایک پارٹی تیار کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسلامی ریاست میں خلفشار پھیلانے کی کوشش کی۔ اب چونکہ حکم یہ ہے کہ شرعی فتویٰ ظاہر پر دیا جاتا ہے، دلوں کا بھید اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں سچائی ہے اور کس کے دل میں منافقت ہے۔ اب جب تک ان کا کوئی جرم ثابت نہ ہو جاتا، حضرت عثمان غنی انہیں سزا نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہ چھپ چھپ کر انہوں نے اسلامی ریاست میں بد امنی پیدا کی، حتیٰ کہ آخری جب آپ کا ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہوا تو انہوں نے مدینہ شریف کا، مسجد نبوی کا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا،
اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی شیر خدا کو حضرت عثمان غنی سے کتنا پیار اور محبت تھی. آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حسنین کریمین کو تلواروں کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ جاؤ اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر جا کر پہرا دو تاکہ کوئی گستاخ اور بے ادب امیر المومنین کو نقصان نہ پہنچا سکے. حضرات حسنین کریمین تو حضرت عثمان غنی کے دروازے کا پہرا دے رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا. جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹی تواریخ پڑھ کر اور جھوٹے دعوے کر کے مکتب نبوت کے ان اولین شاگردوں کے درمیان لڑائی اور بد امنی کا شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ اسلام پر زیادتی کر رہے ہیں، وہ خدمت نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، حقائق کو دیکھیں، حقائق کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. صحابہ کرام تو اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں اور اہل بیت عظام صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے محبوب کی جو صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی جماعت ہے یہ اس شان کے مالک ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اپنے رب پر راضی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب وہ جو شرارتی گروہ تھا وہ دروازے سے تو آنے کی جرات نہ کر سکا کیونکہ حسنین کریمین تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے. انہوں نے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ کو بھی ان کی انگلیاں کاٹ دیں اور آپ کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے خون ناحق کے قطرے قرآن شریف پر پڑے. اور وہ مصحف شریف آج بھی ترکی کے ایک عجائب گھر میں وہ موجود ہے جہاں جس قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت حضرت عثمان غنی کا خون مبارک اس پر پڑا. آپ سے عرض کیا گیا حضور آپ ارشاد فرمائیں ان کو پکڑ کر ان کو واصل جہنم نہ کر دیا جائے. تو حضور امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میری جان کی خیر ہے، میری جان کی خاطر نبی پاک علیہ السلام کے شہر پاک میں مدینہ شریف میں خون نہیں بہنا چاہیے، گلیوں میں خون نہیں بہنا چاہیے. میری جان جاتی ہے تو چلی جائے. تو آپ نے اپنی جان قربان کر دی لیکن اللہ کے پیارے محبوب کے شہر کا احترام برقرار رکھا، وہاں کسی کا خون نہیں بہنے دیا. اور آپ کے فضائل اور مناقب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ جنت البقیع میں آپ ایک مسلمان میت کو دفنانے کے لیے تشریف لے گئے. جب قبر تیار ہو گئی اس میت کو قبر میں لٹانے لگے تو حضرت سیدنا عثمان غنی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر ساروں قطار رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ سے عرض کیا گیا امیر المومنین خیریت تو ہے، کس دکھ کی وجہ سے آپ اتنا روئے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر میں مسلمان کے حالات ٹھیک رہے تو آگے انعامات بڑھتے جائیں گے، اور اگر کوئی بندہ قبر میں ہی
سوال و جواب میں پھنس جائے تو اگلی منزلیں تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں۔ اس لیے قبر کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے حضرت امیر المومنین کا تقویٰ، حالانکہ انہیں زندگی میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، اور وہ آپ سمیت 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کا معنی 10 اور مبشرہ کا معنی جنہیں خوشخبری دی گئی ہو۔ تو یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سعید بن زید، انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگ گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کسی جنازے میں شامل ہوں، جب قبرستان میں جائیں تو وہاں ہنسنے کی بجائے، غفلت کے ساتھ دانت نکالنے کی بجائے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بنیں اور یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور پھر موت کے بعد جب ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی تنگی سے بچائے، قبر کی سختی سے بچائے۔ کیوں کہ اگر وہاں بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مرد مومن سے منکر نکیر سوالات پوچھتے ہیں اور وہ ان کا کامیابی سے جواب دے لیتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے اے خوش قسمت روح، اے خوش قسمت انسان، تو اپنی قبر میں اس طرح لیٹ جا جیسے پہلی رات کی دلہن لیٹ جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے اور وہ قیامت تک جنت کی ہوائیں حاصل کرتا ہے، خوشبوئیں حاصل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی قبر میں سوالوں کا جواب نہ دے سکے، ناکام ہو جائے، تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے، قیامت تک اسے دوزخ کی آگ کی تپش اور سختی اور وہ حرارت اس کو جلاتی رہتی ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ جلدی قیامت قائم ہو تاکہ اس آگ سے مجھے چھٹکارا ملے۔ لیکن ان کافروں کو کیا پتا کہ ابھی تو صرف دوزخ کی کھڑکی سے ایک آگ کا وہ ایک تپش آ رہی ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس سے دنیا کی آگ صبح سے شام تک کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، یا اللہ آگ سے پناہ مانگتی ہے، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرتی ہے۔ اور آج کل ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، قبرستان میں بھی جا کر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بھی لوگوں کو لطیفے یاد آ جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ اللہ کرنے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، وہاں بھی ہمارے اکثر مسلمان، سب کی بات نہیں ہو رہی، اکثر ہمارے دوست خیال نہیں کرتے، وہاں جا کر قبرستان کا ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرو یا قبرستان میں جانے کا موقع ملے تو اس وقت اہل قبور کو سلام پیش کیا جائے، سلام پیش کرنے کے بعد ان کو کلام پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی قبر والے پر عذاب ہو رہا ہو اور آپ کے کلام شریف کی برکت سے اللہ پاک اس کے عذاب میں کمی کر دے یا اسے معافی عطا فرما دے، اور جو بخشے ہوئے ہوتے ہیں
ان کو جب ثواب کا تحفہ ملتا ہے تو ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے آپ کو جنت کی بشارت کے باوجود اللہ کی یاد میں رونا بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ ہمیں بھی وہ آنکھ عطا فرمائے کہ اس کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی خوش قسمت انسان کو، مسلمان کو اللہ کا خوف یاد آ جائے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو پانی کا قطرہ نکل کر اس کے رخسار تک آ جائے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی آنکھ عطا فرمائے تنہائی میں بیٹھ کر۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب اللہ کا خوف یاد کر کے بندے کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، تو وہ یوں سمجھے کہ جس طرح کسی درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلایا جائے تو سبز پتے تو نہیں گرتے، البتہ زرد اور پیلے رنگ کے پتے یا خشک پتے اس درخت کی شاخ سے نیچے جھڑ جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے خشک زرد پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خوف کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کی امید بھی عطا فرمائے۔ نہ صرف خوف ہو بلکہ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ تمام سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا